الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم صافی حضرات، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف ایک عنوان پہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہے روزگار۔ پاکستان کے آئین کے مطابق روزگار فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بہت کم لوگوں کو، بہت کم نوجوانوں کو روزگار فراہم کر سکا ہے ماضی میں، اور اس دفعہ بھی بجٹ میں حکومت کا، وفاقی حکومت کا بھی اور صوبائی حکومتوں کا، سب کا یہی موقف ہے کہ ہم سرکاری ملازمت لوگوں کو نہیں دے سکتے، ہمیں وسائل ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ جب سرکار کے وسائل ملازمت نہیں دے سکتے یا ملازمت کی اجازت نہیں دے سکتے، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ذاتی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے۔ ہمارے ضلع گوادر میں، اور خصوصاً بلوچستان ہو یا مکران ہو، ہمارے روزگار کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہمارا ساحل بلوچستان ہے، ماہی گیری ہے، اللہ پاک نے، قدرت نے ہمیں دیا ہے۔ دوسرا ہمارا بارڈر کا، کنٹانی کا بارڈر کا کاروبار ہے۔ بلا مبالغہ آپ پورا ضلع گوادر یا مکران کا جائزہ لیں، اگر ایک چھوڑ کر تو دوسرا ضرور اس کاروبار سے منسلک ہے، یا ان کا ذریعہ معاش ان دونوں کاروبار سے منسلک ہے۔ اگر دکانیں چل رہی ہیں یا ہوٹل چل رہے ہیں یا کسی کے کرائے مکانات چل رہے ہیں یا کسی کا بزنس جو بھی چل رہا ہو، تو لا محالہ یا سمندر کے ذریعے سے یا بارڈر کے کاروبار کے ذریعے سے۔ یہ دونوں نہ ہو تو مارکیٹیں بند ہوں، دکانیں بند ہوں، تو پورا کاروبار ٹپ کے رہ جائے اگر یہ دونوں تباہ اور برباد ہو جائے۔ بدقسمتی سے ہمارا ساحل بلوچستان ٹالر مافیا کے حوالے ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم نے طویل دھرنے دیے، احتجاج کیے، ہمارے دھرنوں کو طاقت کے ذریعے سے ختم کیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، FIR ہمارے ہوئے، بڑی بڑی ریلیاں ہم نے نکالی، ہڑتالیں کی، اور اس کے بعد بھی، الیکشن کے بعد بھی، جو 8 فروری کو الیکشن، اس کے بعد بھی ہم نے احتجاج کیے۔ اسمبلی کے اندر جب پہلا اجلاس ہوا تو بلوچستان میں سب سے پہلا قرارداد اسمبلی میں ٹالر مافیا کے خلاف ہم نے پیش کی کہ یہ ٹالر مافیا ہمارے سمندر کو تاراج کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج جو میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، آج بھی ٹالرز ہمارے ساحل پہ موجود ہیں۔ آج بھی جیونی سے لے کر گڈانی تک ہمارے ساحل کو تاراج کر رہے ہیں۔ سندھ کے ٹالر ہیں، مسلسل تاراج کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ جو وفاقی ادارے ہیں، PMSA ہے، نیوی ہے، یہ 100% میں دعوے سے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، 100% ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے سرپرستی کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گوادر میں احتجاج کر رہے تھے تو ان ٹالر مافیا نے کراچی پورٹ بند کیا تھا۔ 3 دن کے لیے انہوں نے کراچی پورٹ بند کیا۔ پھر نیوی اور PMSA نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن کیا تو یہ کراچی پورٹ بند کریں گے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ٹالر کو نہیں پکڑنا، ٹالر ساحل بلوچستان تاراج کرے، ماہی گیروں کو فاقہ کشی پہ مجبور کرے، بلوچستان کے ساحل کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ ان کو اس لیے نہیں چھیڑنا ہے، یہ کراچی پورٹ کو بند کریں گے۔ ایک ناجائز کام کے لیے ایک مافیا کو اس لیے اجازت دیا گیا کہ وہ کراچی پورٹ نہ بند کرے، اس لیے وہ بلوچستان کے ساحل کو تاراج کرے، برباد کرے۔ اس لیے آج PMSA اور نیوی ٹالر مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کو کھلی چھوٹ دی ہے
کہ وہ ساحل بلوچستان کو تاراج کرنے دو. یہ جو تالار میں جو پابندیاں پورے بلوچستان میں کام کرنے دو. پورے بلوچستان میں یہ جو فیول کا کاروبار اس کو کام کرنے دو. کوئی انلیگل نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ انلیگل ہے. انلیگل کرپشن ہے جو حکومت والے کرتے ہیں. انلیگل منی لانڈرنگ ہے جو یہاں سے پیسہ لوٹ کر کے بعد جا کے جزیرے خریدتے ہو. یہ انلیگل ہے. تمہارے بچے سے سپاٹا لندن تھائی لینڈ میں کرتے ہیں, میرے بچے مزدوری کرتے ہیں. اور انلیگل لیگل قانون میرے لیے بنتا ہے, عوام کے لیے بنتا ہے, وہ کسی اور کے لیے نہیں بنتا. صرف قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا, باقی ہر قانون تبدیل ہو سکتا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ فلاں کو کسی کو لیگل بناؤ کسی کو لیگل نہیں بناؤ. اسی طرح پسینی کے جو ماہی گیر ہیں آج یہ مافیاز کے ہاتھوں, مافیاز ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ جو لوکل مافیاز ہوں یا ٹالر مافیا ہوں اس کے خلاف ہم تمام ماہی گیر تمام لوگ متحد ہیں, منظم ہیں. لیکن حکومت ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں. ماہی گیروں کا یا بارڈر کے نوجوانوں کا یا بارڈر سے یا کوٹانی کے کام کرنے والے لوگوں کا صبر کا امتحان نہ لیں. جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو یہ صاف بات ہے فوج سے آپ کسی کو دبا نہیں سکتے. فوج سے کسی قوم کو فتح نہیں کر سکتے. قوم سے آپ امن نہ, فوج کے ذریعے آپ امن نہیں لا سکتے. آپ لوگوں کو روزگار دو, لوگوں کو روزگار فراہم کرو. یہ ریاست کے لیے بھی بہتر ہے, حکومت کے لیے بہتر ہے, ہم سب کے لیے بہتر ہے.